معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سائشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانسار صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرضی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اسی لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعیم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعیم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعیم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعہ فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لے۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑتوڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرضی جو کہ ابھی تک عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی کیسے ہو؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے نزدیک ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نواب دہن نکالا اور اسے آپ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ آپ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائیں خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرضی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی المرضی لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی پھر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرضی نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرضی نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں
سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرزا نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی مرزا کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے لوپ لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی مرزا نے قلعہ کا بھاری برکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ایمان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔